السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جب تنور ابل پڑا، پارٹ 1۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنے دربار سے دھتکار دیا تو شیطان بولا، اے پروردگار، مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ شیطان بولا، اب میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ ان کو بھی جہنم میں لے جاؤں گا۔ ان کے بہکانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑوں گا۔ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں مکر کا جال پھیلاؤں گا اور ان کو سبز باغ دکھا کر اپنے رستے پر چلاؤں گا۔ تیرے خاص بندوں کے سوا سب کو تیری نافرمانی اور ناشکری پر آمادہ کروں گا اور سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مردود، یہاں سے نکل جا اور جو تیرا جی چاہے کر، مگر یاد رکھ میرے اچھے بندے تیرے بہکانے میں نہیں آنے والے۔ میں بھی اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، تم اور تمہاری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جس چیز کا تمہارا دل چاہے کھاؤ، آرام و راحت اور مزے کے ساتھ زندگی گزارو، مگر دیکھو اس بات کو یاد رکھنا کہ جنت میں فلاں درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا، ورنہ تمہارا انجام خراب ہوگا، پھر تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا اور تم نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ شیطان کے لیے اس سے اچھا کوئی اور موقع نہ تھا، وہ تو کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھلا دوں تو بس مزہ آ جائے، آدم اس درخت کا پھل کھائیں تو خوب لطف آئے گا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائیں گے تو پھر آدم بھٹکتے پھریں گے جس طرح میں بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام اللہ کی نافرمانی کریں گے اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو مجھے خوشی ہوگی اور میری مراد پوری ہوگی، میرا بدلہ پورا پورا اتر جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ایک خیر خواہ دوست کی صورت بن کر آیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے پروردگار نے فلاں درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شیطان نے کہا، جانتے ہو کس لیے منع فرمایا ہے؟ اس لیے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ چونکہ میں تمہارا سچا دوست اور خیر خواہ ہوں، اس لیے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس درخت کا پھل نہ کھا کر چند روز بعد جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ دوست کو چاہیے کہ دوستی کا حق ادا کرے، سو میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا چاہتے ہو تو اس درخت کا پھل کھا لو۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے، بھول گئے کہ یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کی بات پر اعتبار کر کے اور اسے اپنا خیر خواہ سمجھ کر اس کے قریب میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ ادھر پھل کھاتے ہی بدن کے سارے کپڑے اتر گئے اور وہ شرم کی وجہ سے گھبرا کر جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ جب ان کے رب نے انہیں پکارا، اے آدم، کیا میں نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے نہ روکا تھا؟ اور کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کے مکروہ فریب سے بچنا، اور تم سب کچھ بھول کر اس کے دھوکے میں آ گئے اور میرے حکم کے خلاف کیا۔ اب تم سب اترو اور زمین ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، وہیں تم کو جینا ہے اور وہیں تم کو مرنا ہے اور وہیں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اے آدم، تمہاری اولاد اگر میرے حکم پر عمل کرے گی اور میرے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لائے گی اور ان کی پیروی کرے گی تو پھر ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کرے گا اور شیطان کی پیروی کرے گا، میرے رسولوں اور میری آیات کو جھٹلائے گا، میری ہدایات پر عمل نہ کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب کی ناراضی سے بہت ڈرے اور بہت پریشان ہوئے، اور بھائی پریشان کیوں نہ ہوتے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور سچے نبی تھے، بھلا وہ کیوں نہ پریشان ہوتے۔ ان کے دل میں کوئی ضرر نہ تھا، وہ اپنے فعل پر نادم ہوئے، روئے اور بہت روئے۔ کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، اب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی اور خطا کو معاف کیا اور ان سے خوش اور راضی ہو گئے، لیکن شیطان آج بھی اسی طرح ہی بھٹک رہا ہے اور انسانوں کو بھٹکا رہا ہے۔